خبر ہے کہ کویت کے لیے ہوائی ٹکٹوں کی قیمتوں میں کویت گورنمنٹ کی طرف سے کمی کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ افریقی کرونا وائرس کی تبدیل شدہ شکل اومیکرون کے ابھرنے کے پیش نظر کویت حکومت کی طرف سے دی گئی یقین دہانی کہ ہوائی اڈے یا سرحدوں کو بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کے نتیجے میں ٹکٹوں کی قیمت 200 دینار کی سطح سے بتدریج کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سفر اور سیاحت کے شعبے سے وابستہ ذرائع نے بتایا ہے کہ ٹکٹوں کی قیمتیں ریزرویشن سے اگلے چند دنوں میں بتدریج کم ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن یہ ان قیمتوں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ رہیں گی جو اومیکرون وائرس کے انکشاف سے پہلے تھی۔ ذرائع نے اشارہ کیا ہے کہ خاص طور پر قاہرہ سے آنے والوں کے لیے ٹکٹوں کی قیمتیں منگل کو سفری لاگت کے طور پر 181 دینار، بدھ کو 158 دینار اور جمعرات کو 116 دینار اور جمعے کو 107 دینار تھی، جو کہ اگلے ہفتے کے روز 97 دینار تک پہنچ جائیں گی۔ ذرائع نے توقع ظاہر کی ہے کہ آنے والے عرصے کے دوران قیمتوں میں کمی ہوتی رہے گی جب تک کہ وہ سفری موسموں سے متعلق نہ ہونے والے ادوار میں رسد اور طلب کی اعتدال پسند شرحوں کے مطابق اپنی معمول کی سطح پر واپس نہ آ جائیں۔ دوسری جانب فیڈریشن آف ٹورزم اینڈ ٹریول آفیسز کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین محمد المطیری نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے کسی بھی نئے میوٹنٹ کے ظہور کو ماضی کی طرح بھی بندش سے نہیں ملانا چاہیے، کیونکہ کویت سمیت دنیا کے تمام ممالک نے 2 سال کے عرصے سے کافی تجربہ حاصل کیا ہے جو انہیں کسی بھی پیش رفت سے نمٹنے کے لیے اہل بناتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کویت کے اندر حالیہ عرصے کے دوران نئے کرونا بحران کے آغاز سے ہی ایک مختلف حکمت عملی اپنائی گئی ہے، جبکہ ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی تغیر سے نمٹنے کے لیے ایک نئی سمجھ بوجھ اور حکمت عملی پہلے سے ہی موجود ہے۔ کیونکہ حکومت نے ایئرپورٹ کی نقل و حرکت سمیت دیگر اقتصادی اور معاشی آلات پر توجہ دینا شروع کر دی ہے۔ المطیری نے اشارہ کیا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شیخ حمد جابر العلا کا ہوائی اڈے کی بندش اور نقل و حرکت کے حوالے سے بیان یقین دہانی کا پیغام ہے اور حکومت کا واضح اعلان ہے کہ کورونا کے تغیر میں کسی سے بھی نمٹا جائے گا۔ محمد المطیری نے تمام شہریوں اور رہائشیوں سے کہا ہے کہ وہ سفر کی تاریخوں میں ترمیم یا واپسی کی تاریخ سے پہلے نئے ریزرویشن کرنے میں جلد بازی نہ کریں تاکہ سفر کی مانگ ایک مخصوص مدت کے دوران اور بلا جواز پر موجود نہ بڑھے۔ المطیری نے اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ کویت کے ہوائی اڈے پر کام کرنے والے تمام سیاحتی سفری دفاتر اور ایئر لائنز شہریوں اور رہائشیوں کی تمام خواہشات کو آسانی کے ساتھ دستیاب پورا کرنے کے لیے 24 گھنٹے دستیاب ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ منسٹری آف انٹیریئر نے کویت موبائل آئی ڈی ایپ پر ڈیجیٹل ڈرائیونگ لائسنس کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے یہ کہنے کے بعد کہ لوگوں کو فزیکل ڈرائیونگ لائسنس اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے اور مائی کویت ایپ موبائل آئی ڈی اپلیکیشن پر موجود ڈیجیٹل لائسنس ڈرائیونگ لائسنس کے طور پر لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وزارت داخلہ نے اپنا بیان واپس لے لیا ہے اور بتایا کہ الیکٹرانک ڈرائیونگ لائسنس کی منظوری اب دے دی گئی ہے اور اسے جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ ڈرائیونگ لائسنس کے طور پر سمجھا جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس اصل لائسنس موجود نہ بھی ہو اور بلکہ صرف موبائل آئی ڈی میں موجود ہو تو بھی اسے مانا جائے گا۔ حکومت کے مستقبل کے وژن یعنی ای گورنمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے فریم ورک کے اندر اور میری شناخت اپلیکیشن کی درخواست کو اپنانے کے کابینہ کے فیصلے پر عمل درآمد میں کویت موبائل آئی ڈی اپلیکیشن کے ذریعے جاری کردہ الیکٹرانک لائسنس کو منظور کیا گیا ہے اور اسے ڈرائیونگ کے لائسنس کے طور پر سمجھا جا رہا ہے۔ وزارت داخلہ کے شعبہ تعلقات عامہ اور سیکورٹی میڈیا نے کہا ہے کہ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ تمام الیکٹرانک طریقہ کار کی حمایت کی جا رہی ہے اور جو شہریوں اور رہائشیوں کے لیے اپنے لین دین کو الیکٹرانک کے طریقہ کار سے مکمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔